للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ محترم سامعین حضرات، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور محرم الحرام کے مہینے کا پہلا عشرہ ہے۔ روایات میں محرم الحرام کے مہینے کی بڑی فضیلت آتی ہے، خصوصاً 10 محرم کے دن کی فضیلت آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینے تشریف لے آئے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہود بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی حکم دیا کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں، لیکن بعد میں آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ خالف الیہود فیہ، فرمایا کہ اس معاملے میں یہود کی مخالفت کرو، چونکہ 10 محرم الحرام کو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، لہٰذا تم ساتھ ایک اور دن بھی ملاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کو بھی ساتھ ملاؤں گا، یعنی 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے یہ مستحب ہے، چونکہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ جو چاہے یہ روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، لیکن اس کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے یہ مستحب۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ساتھ یا تو 9 محرم الحرام کو ملایا جائے اور یا 11 محرم الحرام کو ملایا جائے، صرف 10 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھا جائے۔ اس کی فضیلت بھی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ جو شخص یہ روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو اس کی فضیلت بھی ہے اپنی جگہ پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں کے خرچ میں وسعت رکھے، یعنی وسعت کے ساتھ خرچ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے خرچ میں، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس کا اثر پورے سال باقی رہتا ہے، یعنی پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اور اس کی روزی میں وسعت پیدا فرمائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے، یہاں تک کہ ہمارے سامنے ہے بعض لوگ ماتم بھی کرتے ہیں، غم کا اظہار بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ شہید ہو گئے اس لیے یہ غم کا مہینہ ہے یا نحوست کا مہینہ ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ شہادت اللہ کی طرف سے ایک مقام ہے، ایک فضیلت ہے، ایک درجہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں شہادت کی دولت عطا فرما، شہادت کی نعمت عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ اکثر دعا مانگتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شہادت کی تمنا ظاہر کی، فرمایا وددت ان اقتل ثم احیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے۔ تو شہادت غم نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ شہادت غم ہے اور کسی کی وفات، کسی کی موت، کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن اور کوئی بھی سال منحوس نہیں ہوتا، اگر کوئی یہ کہے کہ محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ شہید ہو گئے لہٰذا یہ غم کا مہینہ ہے، نحوست کا مہینہ ہے، اگر ہم اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں
تو پورے سال یعنی سال کے 12 مہینوں میں کسی نہ کسی صحابی کی شہادت ہمیں نظر آئے گی، پھر تو ہر مہینہ منحوس ہو جائے گا۔ تو یہ لوگوں کے غلط نظریات ہے سفر کے مہینے کے بارے میں، محرم کے مہینے کے بارے میں۔ کہتے جی اس میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس میں کاروبار وغیرہ شروع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غلط نظریات ہے۔